بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ابو سفیان شام سے ایک قافلہ لے کر مکہ جا رہا تھا۔ اس قافلے میں اس کے پاس 50,000 سونے کے سکے، مال مویشی سب موجود تھے، لیکن اس کو رستے میں ایک مسئلہ تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ مسلمان اس کا یہ قافلہ لوٹنے والے ہیں اور مکہ پہنچنے کے لیے اسے مدینے کے پاس ہی سے گزرنا پڑتا، اور مدینے میں مسلمان اس قافلے کو جو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ تو ابو سفیان نے سوچا، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان قافلہ لوٹ لیں، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ اصل میں دوستو، بدر کی جنگ سے پہلے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، اور وہ مکہ سے اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لائے تھے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ اور یہ وہ قافلہ تھا جس میں مکہ کے مسلمانوں کا سامان، گھر، زمین سب بیچ کر مال اکٹھا کیا گیا تھا۔ تو یہاں مسلمان لوٹ نہیں رہے تھے، بلکہ اپنے سامان اور زمینوں کے بدلے جو مال اکٹھا کیا تھا مکہ کے کافروں نے، وہ ان سے واپس لے رہے تھے۔ ابو سفیان نے مکہ میں ایک لیٹر بھجوایا اور اس خط میں کہا کہ مدینہ کے مسلمان ہم پر اٹیک کرنے والے ہیں، ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا جائے۔ جب وہ لیٹر قاصد ابو جہل کے پاس لے کر پہنچا تو ابو جہل نے پوچھا، اس قاصد سے پوچھا، بتاؤ مسلمانوں کی فوج میں کتنے لوگ ہیں؟ تو قاصد نے بتایا کہ 300 تک لوگ ہوں گے، اصل میں 313 تھے۔ تو اس کے جواب میں ابو جہل نے کہا، ہم لوگ 1000 لوگوں کی فوج لے کر جائیں گے۔ پھر ابو جہل نے پوچھا، کتنے گھوڑے تھے ان کے پاس؟ تو قاصد نے کہا تھا 2 گھوڑے ہیں ان کے پاس۔ تو ابو جہل نے جواب دیا، ہم لوگ 100 گھوڑے لے کر جائیں گے۔ پھر ابو جہل نے قاصد سے پوچھا، اور اونٹ کتنے تھے ان کے پاس؟ تو قاصد نے جواب دیا، تقریباً 60 سے 70 اونٹ ہوں گے ان کے پاس۔ تو ابو جہل نے پھر قاصد سے کہا، ہم لوگ 170 اونٹ لے کر جائیں گے۔ آخر میں ابو جہل نے مکہ کے کافروں سے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کی تیاری شروع کر دی جائے، اور ساتھ ہی عیش و آرام کے لیے شراب اور پارٹی کے انتظام بھی کیا جائے۔ ہم مسلمانوں کو ختم کر کے بڑے آرام سے ناچتے گاتے جشن مناتے ہوئے واپس مکہ آئیں گے۔ ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ چھوڑ کر کسی اور چور راستے سے مکہ کی طرف بھاگ گیا۔ تو اب لڑائی کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں بچا تھا۔ اب مکہ والوں نے کہا، ہاں لڑائی کرنے کا اب کوئی مقصد نہیں بچا، کیونکہ قافلہ صحیح سلامت واپس مکہ آ گیا ہے۔ اس کے جواب میں ابو جہل نے کہا، اب اگر قافلہ صحیح سلامت بچ بھی گیا ہے نا، تو ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے پاس ایک ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 لوگ موجود ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، لیکن پھر ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس جگہ کا چناؤ اللہ کے حکم سے کیا یا پھر مشورے سے؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے یہ اس جگہ کا چناؤ مشورے سے کیا۔ تو صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا، تو ہم دشمنوں کو اس کنویں پر قبضہ کرنے سے روک سکتے ہیں جہاں پر یہاں کے مقابلے سے پانی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان صحابہ کی بات پسند آئی، اور مسلمانوں کی فوج ایک کنویں کو چھوڑ کر 3 کنویں والے مقام پر پہنچ گئی۔ رات کے اندھیرے میں دوسرے دن جب ابو جہل کی فوج مسلمانوں کے سامنے آئی تو مسلمانوں کی فوج سے 3 گنا بڑی تھی۔ ابو جہل کی فوج میں ایک شخص تھا اور اس کا نام تھا عتبہ۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، کوئی ہے ہماری طاقت کا، کوئی ہے ہماری ٹکر کا، کوئی ہے ہمارے مقابلے کا؟ تو 3 لوگ میدان میں آئے ان کے سامنے، تو انہوں نے غصے سے کہا، کون ہے یہ لوگ؟ ہیں ہماری ٹکر کے، یہ ہماری طرح ہماری برابری کے لوگ چاہیے ہمیں، جو مکہ کے بھی ہوں، قریش کے بھی ہوں، سردار بھی ہوں، ہم ان کا گلہ کاٹیں گے، جنہوں نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 24 سال کے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، اور یہاں سے لڑائی کی شروعات ہوئی۔ مسلمانوں کی فوج سے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، اور وہیں کافروں کی فوج سے عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو مسلمانوں کی فوج میں تھا، اس کے سامنے اس کے باپ، اس کے چچا اور اس کے بھائی کو مار دیا گیا، لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ڈٹا رہا۔ مسلمان جانتے تھے کہ کافروں کی فوج ان سے بہت بڑی ہے، اس لیے انہوں نے وار اسٹریٹجی اپلائی کی اور کہا کہ ہم تو آگے نہیں بڑھیں گے، تم لوگ سامنے آؤ۔ تو اس پر ابو جہل نے اپنی فوجوں کو فل فلیج اٹیک کرنے کا آرڈر دیا۔ اسے لگتا تھا یہ تو مٹھی بھر مسلمان ہیں، ہم تو انہیں 2 منٹ میں ختم کر ڈالیں گے اور پھر جشن منائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس حملے میں ہر ایک مسلمان کے بدلے 5 کافر مارے گئے۔ کافروں کی فوج بکھلا گئی اور پیچھے ہٹ گئی اور سوچنے لگی کہ ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں،
لیکن ہم ان کو ان کی جگہ سے بھی نہیں ہلا پا رہے۔ اب مسلمانوں نے فریش فوج کو پہلی قطار میں بھیج دیا اور جو پہلے فوج لڑ رہی تھی انہیں واپس پیچھے بلا لیا۔ اس کے بعد ابو جہل نے پھر سے زوردار حملے کا حکم دیا اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کافروں کی فوج نے ایک دم سے مسلمانوں پر اٹیک کیا، لیکن مسلمانوں نے انہیں مار گرایا اور پھر سے ابو جہل کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی، لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر اٹیک کر دیا۔ کفار کی فوج میدان چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگی اور ان کا لیڈر ابو جہل مارا گیا۔ مکہ میں سب جیت کا ایک خبر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پچھلے 60 سالوں سے قریش کا کوئی بھی بہت بڑی شکست نہیں ہوئی تھی، اور 65 سال پہلے انہوں نے ابرہہ کی 65,000 فوج کو بھی شکست دے دی تھی، اور اس جنگ کے بعد عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتے تھے۔ لیکن اب مکہ کی طاقتور قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی فوج سے ہار گئے تھے۔ ایک ہسٹورین تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے عرب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کمزور انسان سمجھتے تھے، جس کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا، اور وہ ادھر ادھر لوگوں سے مدد مانگتے پھرتے تھے۔ یہاں پر وہ ہسٹورین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے نکالے جانے اور مدینہ ہجرت کرنے والے کے سفر کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ جنگ بدر کے بعد سارے عربینز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بادشاہ اور ایک ملٹری جینیس مانتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو ہرا کر دکھایا تھا۔ دوستو، جنگ بدر وہ جنگ تھی جس میں فرشتوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا اور اللہ کی طرف سے مدد بھی آئی تھی، اور یہ جنگ بدر کے نام سے جانی جاتی ہے، اور یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں 313 مسلمان تھے، 1000 کافر تھے، نہ جانے کتنے فرشتوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور یہ پہلی جنگ مسلمانوں نے کفار مکہ سے جیتی تھی۔ دوستو، اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا، اور آخر میں ایک بات آپ نے میری ضرور سننی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا امبیلنس ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، آپ سدا بہار نوجوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں اور جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ یاد رکھیں، ہمیشہ خالص، آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، میری ٹیم آپ کے ساتھ رابطہ کرے گی۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر والے لوگ، اور نوجوان جن کی عمر 15 سے 20 سال ہے، غیر شادی شدہ ہیں، ان کو شلاجیت ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کافی گرم ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔